للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ نازعات کے شروع میں اہم کاموں پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت نے ضرور قائم ہونا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے کفار کی روح کو نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے روح کو آسانی سے نکالتے ہیں۔ تو اہم اور بڑے کاموں پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پختہ کیا کہ قیامت نے قائم ہونا ہے۔ اور پھر جس نے انکار کیا اس کی جو عبرتناک جو اس کو سزا ملی دنیا میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر کے کہ یہ انکار کرنے والے پہلے تم نہیں ہو، اس سے پہلے جس نے انکار کیا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت قائم ہوگی، دلائل دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب کے لیے تمہیں جمع ہونا ہے، اسی کے مطابق تمام انسانوں نے تیاری کرنی ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف دلائل سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ تم تو 3 4 7 8 فٹ کے انسان ہو، تم سے بڑی مخلوق تو آسمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو جب اتنی بڑی مخلوق کو، اتنے بڑے آسمان کو، صرف ایک نہیں ہے 7 آسمان، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بنایا ہے؟ بناہا، آسمان کو بنایا، رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، بغیر ستون کے آسمان کی چھت بلند ہے۔ ظاہراً ہمیں نہ تو کوئی سہارا نظر آتا ہے اور نہ کوئی پلر ہے، اور اس کی چھت کو قائم رکھنے کے لیے ایسا کوئی بظاہر ہمیں سسٹم تو نظر نہیں آتا، لیکن ہزاروں سال بیت چکے ہیں، آسمان کی چھت اسی طرح قائم ہے۔ فسواہا، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ کہیں بھی آسمان میں کوئی جھول نظر آتا ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس خالق کائنات نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا، اور اس میں کوئی جھول، کوئی دراڑ، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ جب اس آسمان کو پیدا فرمایا تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بات وہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، انداز مختلف، دلیل دوسرے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ آگے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک رکھا۔ آسمان، کیونکہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آسمان پہ ہی نظر آتا ہے، تو جب سورج نکلتا ہے
دن ظاہر ہوتا ہے، جب سورج چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، تو رات اور دن کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا کہ یہ آسمان سے تعلق ہے دن اور رات کا۔ تو اب تو لیلہا، اس کی رات کو تاریک رکھا۔ پھر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، رات میں تاریکی کیوں ہے، رات میں اندھیرا کیوں ہے، تاکہ اس میں سکون انسانوں کو میسر ہو، پورے دن کی تکان جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اغطش لیلہا، اس کے رات کو تاریک رکھا، اندھیرا رکھا، واخرج ضحاہا، اور اس کے دن کو روشن کیا تاکہ دن میں کام کاج کر سکے۔ والارض بعد ذلك دحاہا، اس کے ساتھ ساتھ زمین کو پھیلا دیا، زمین اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ زمین ایک کرے کی شکل ہے، ایک گیند کی جس طرح شکل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا تاکہ زمین پر رہنے والے رہ سکے، ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو سکے۔ تو آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا زمین سے اس کا پانی چشموں کے ذریعے، میٹھے چشمے جاری ہوتے ہیں جس سے سبزہ بھی اگتا ہے جو ہمارے پینے کے بھی کام آتا ہے، انسانوں کے، جانوروں کے، دریاؤں کی شکل میں۔ نہیں تو سمندر کا تو کھارا پانی ہوتا ہے، وہ تو پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اخرج منہا ماءہا، نکالا اس سے اس کا پانی، ومرعاہا، اور چارہ، گھاس جو جانوروں کے کام آتا ہے۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو جمایا زمین پر تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، جس طرح سورہ نبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ کیلے ہیں، ان کو گویا کہ زمین پر ٹھونک دیا گیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، ہلے نہیں۔ یہاں فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین پر جما دیا تاکہ وہ حرکت نہ کرے۔ یہ سب کس کے لیے؟ متاعا لکم، تمہارے نفع کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے نفع کے لیے۔ زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن انسان کس مقصد کے لیے ہے؟ انسان کے پیدائش کی مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ تمام چیزیں، پوری کائنات انسان کی خادم ہے، اور انسان کس کا خادم ہونا چاہیے؟ اس کو کسی خدمت کرنی چاہیے، وہ کس کا بندہ بنے؟ اپنی خواہش نفس کا نہیں، بلکہ وہ رب کائنات کا بندہ بنے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن مجید میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اپنے رب کی معرفت ہے۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی خدمت گزار ہیں، نہ کہ انسان ان کی خدمت کرے، ان کے پیچھے لگا رہے، ان کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی ضائع کر دے، نہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ جب تم اس رب کائنات کی خدمت کرو گے یہ تمام چیزیں تمہاری خدمت کریں گی، نہ تمہیں پھر معاش کی فکر ہوگی، نہ تمہیں دنیا کی کوئی پریشانی لاحق ہوگی، اور نہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر ہوگی۔ اگر فکر ہوگی تو اپنے رب کو راضی کرنے کی ہوگی۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے نفع کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آئے گی بڑی مصیبت۔ طامہ عربی کے اندر کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت کو، کوئی ہلکی پھلکی مصیبت نہیں۔ اور یہ کیا مصیبت ہوگی؟ قیامت جب قائم ہوگی، دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ قیامت قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ جتنی بھی چیزیں ہوں گی زمین میں، دفن مردہ، سب وہ اٹھیں گے اور میدان محشر میں سب اکٹھے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آئے گی بڑی مصیبت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی،
جو کچھ بھی اس نے کیا تھا دنیا کے اندر، اس کی پوری جو میموری ہے، اس کی جو یادداشت ہے، بھلے وہ بھول چکا ہو، سب کی سب اس کو یاد آ جائے گی کہ میں نے یہ بھی عمل کیا تھا، یہ بھی عمل کیا تھا، یہ بھی عمل کیا تھا۔ اب اگر نیک عمل کیے ہوں گے خوش ہوگا، اس کو پتا ہے کہ اس کا مجھے انعام ملے گا، اور اگر برے عمل کیے ہوں گے تو اس پہ بڑا پریشان ہو جائے گا کہ اب اس کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں کتنا ہی وہ انکار کرتا رہا، قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن جب وہ بڑی مصیبت آئے گی، یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان، ما سعی، اس نے جو کچھ بھی کیا تھا دنیا میں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ اس کے سامنے نامہ اعمال فرشتے کھول کے رکھیں گے، جس میں ایک ایک عمل، چھوٹے سے لے کے بڑا عمل، سب اس کے سامنے لکھا موجود ہوگا۔ اب مجال ہے کہ وہ انکار کر سکے، یا تو یعنی یادداشت دوبارہ آ جائے گی۔ ہمارا دنیا میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے، سال 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جب حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے تو پوری یادداشت ہماری واپس آ جائے گی۔ ہر عمل جو بھی ہم نے چھوٹا بڑا کیا ہوگا وہ سب کا سب ہمیں یاد آ جائے گا۔ اچھے عمل ہوں گے تو خوش ہوں گے، برے عمل ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کیا تھا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جتنے بھی میدان محشر میں ہوں گے وہ جہنم کو دیکھیں گے۔ فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، بہرحال وہ جس نے دنیا میں سرکشی کی، متکبر بنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، طغا کا معنی ہے سرکش بن جانا، اور سرکش کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی بات نہ مانے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اللہ کی نافرمانی کرے، فرائض کی ادائیگی نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو عقل کام کرے اسی کے مطابق کام کرے، اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات اس کے اوپر اثر نہ کریں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال وہ جو سرکش بنا دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھا، جس نے ایسا کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ جو ڈرتا رہا دنیا میں اپنے رب سے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اس کو یہ پختہ یقین بھی تھا، زبانی بھی کہتا تھا اور عملی طور پہ بھی اس نے یہ کر دکھایا کہ میں نے اپنے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اور اسی کے مطابق وہ زندگی بھر عمل کرتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ جو اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ خواہشات سے، بری خواہشات سے، نیک خواہشات سے نہیں کہ میں زیادہ نمازیں پڑھوں، زیادہ صدقات و خیرات دوں، یہ تو اچھی خواہشات ہیں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ بری خواہشات سے، ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش، تو انسان اچھی خواہش بھی کرتا ہے، بری خواہش بھی کرتا ہے، تو ہر خواہش جو ہے ناجائز نہیں ہوتی۔ بری خواہش سے کسی کا مال تلف کرنا، مال و دولت کی حرص و محبت، غرور و تکبر، یہ ایسی خواہشات ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ثلاث مہلکات، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں انسان کو۔ ایک، ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، جو بھی دل میں آئے اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جائے، جائز ہو ناجائز ہو، ہر ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جائے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دوسری چیز، شح مطاع،
ایسی کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، کنجوس بن جائے یہاں تک کہ جو فرض ہے جیسے زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، جو جو چیزیں انسان پہ فرض ہوتی ہیں ان کی ادائیگی میں بھی ٹال مٹول کرتا رہے۔ نفلی خیرات و صدقات تو دور کی بات، شحم مطاع، ایسی کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، جیب سے ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بھی ایسی ہلاک کرنے والی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، یہ ایسی بری خصلت ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، یہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے، دوسروں کو کم سمجھے، حضور نے فرمایا کہ یہ ان پہلی دو سے زیادہ بری ہے۔ وہ دو تو بری ہیں، جو خواہش، نفس نے جو خواہش کی اس کی پیروی کرنے لگے، کنجوسی کرے، یہ دونوں تو بری ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں۔ لیکن آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو کم تر سمجھے، تو یہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے، بری خواہش سے روکا دنیا میں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب وہ ٹھہری ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرو، اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑو، ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ، تمام حرام کاموں سے بچو، تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، آپ جو کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت بتائیں کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ، کہ حبیب آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب وہ ٹھہری ہے، کب اس نے آنا ہے، فیم انت من ذکراہا، حضور آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں برائیوں سے اور نیکیوں کی خوشخبری دینے والے ہیں، آپ تو بشیر اور نذیر ہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ الی ربک منتہا، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، کب آنی ہے اس کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے سپرد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد یہ معاملہ نہیں کیا گیا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلکہ علم تھا قیامت کب قائم ہوگی، لیکن چونکہ حضور کی تبلیغ میں یہ چیز نہیں تھی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی فلاں سال کو، فلاں دن کو، فلاں اپنا سن کو جو ہے قیامت قائم ہوگی، دن تو بتا دیا، بلکہ محرم مہینہ بھی، دن بھی 10 اپنا محرم دن بھی آ گیا، مہینہ بھی آ گیا، لیکن سال کو مخفی رکھا گیا ہے کہ اپنا سال کون سا ہوگا، کس سن کو آئے گی۔ اور اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ قیامت کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر اس کو بتا دیا جاتا تو ہر کوئی اسی ڈر میں ہوتا، پھر دنیا کے معاملات کس طرح چل پاتے، انسان اسی فکر میں لگا رہتا کہ بس اب آنے والی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک عذاب کا بتا دیا جائے یا کوئی چیز بتا دی جائے کہ یہ ہونے والی ہے، تو پھر انسان اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کو مخفی رکھنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب وہ ٹھہری ہے، فیم انت من ذکراہا، حضور آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، الی ربک منتہا، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، دنیا میں تو یہ بڑے کہتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی، لیکن جب وہ قیامت آئے گی اور اس ہولناک منظر کو دیکھیں گے، کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ یہ کافر جس دن قیامت کو دیکھیں گے یوں سمجھیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک صبح یا ایک شام۔ جب ہولناک منظر دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ہمیں تو مہلت ہی نہیں دی گئی،
حالانکہ انہوں نے اگر 100 سال بھی گزارے ہوں گے، 200 سال بھی گزارے ہوں گے، لیکن جب ہولناک منظر دیکھیں گے کہیں گے ہمیں تو دنیا میں معمولی سا وقت دیا گیا تھا، ہم تو صرف ایک صبح یا ایک شام ٹھہرے تھے، ہمیں مزید مہلت دی جاتی تب تاکہ ہم اور بھی غور و فکر کرتے، لیکن چونکہ یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مضبوط اور واضح دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ انسان نے حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، اور ایک ایسی دربار لگنی ہے کہ جس میں ہر ایک نے اپنے عمل کے مطابق سزا اور جزا پانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی ان آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔